السلام علیکم۔ آج کی کہانی ماموں کی نظر۔ ماموں کی نظر میں سب ہمیشہ کمزور ہی دکھائی دیتے تھے۔ گھر کا صحن خاموش رہتا تھا مگر دلوں میں طوفان۔ ماموں کرسی پر بیٹھے سب کو تول رہتے تھے۔ ہر چہرہ انہیں کسی نہ کسی الزام جیسا لگتا۔ وہ خود کو عقل مند سب کچھ انہیں لگتا دنیا صرف ان کے تجربے سے ہے۔ بھائی بہن سب ان کے فیصلے کے محتاج تھے۔ گھر میں ان کی رائے آخری سمجھی جاتی تھی۔ کوئی اختلافات کرتا تو وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ نرمی ان کی لغت میں بھی کبھی شامل نہ رہی۔ بچوں کی ہنسی بھی انہیں شور لگتی تھی۔ بھابھی کی خاموشی انہیں سازش محسوس ہوتی تھی۔ ماموں ہر بات میں اپنا فائدہ ڈھونڈتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ سب ان سے حسد کرتے ہیں۔ وہ خود کو قربانی کا پیکر سمجھتے رہے، حالانکہ گھر کا سکون انہی سے بگڑتا تھا۔ ہر معاملے میں وہ شک کی اینک لگاتے، چھوٹی بات پر بھی بڑی دشمنی بن جاتی تھی۔ ماموں کی نظر میں سب قصوروار تھے، کبھی کسی نے ان کا دل نہ سمجھا۔ یہی وہ سوچ تھی جو رشتے کھا گئے۔ ماں باپ کے بعد وہ خود کو والد سمجھے۔ جائیداد کا ذکر آتے ہی لہجہ بدل جاتا تھا، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ وہ انصاف کی بات کرتے مگر ناپ تول اپنے حق میں ہمیشہ ترازو جھکاتے تھے۔ بھائی کی محنت انہیں نظر نہ آئی، بہن کی قربانی انہیں دکھاوا لگتی تھی، بھابھی کا سب انہیں کمزوری اور محسوس کرتا تھا، بچوں کی ضرورت انہیں فضول خرچ لگتی تھی۔ ماموں کا دل آہستہ آہستہ پتھر بن گیا۔ وہ خود بھی اس تبدیلی سے ناواقف رہے۔ انہیں لگا کہ وہ سب سے سچ تھے، حالانکہ سچ ان سے کوسوں دور تھا۔ گھر کے بزرگ خاموشی سے سب دیکھتے رہے مگر ماموں کے سامنے بول نہ پائے۔ ہر خاموشی ان کی طاقت بڑھتی گئی۔ وہ فیصلے سناتے گئے، لوگ سہتے گئے، وقت کے ساتھ فیصلے بڑھتے گئے۔ ماموں نے اپنی کامیابی سمجھی، انہیں لگا سب ان سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا ہی تو انہیں پسند تھا۔ ایک دن معمولی بات پر بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ ماموں نے الزام سب پر ڈال دیا۔ کسی نے صفائی دی تو وہ چیخے، ان کی آواز میں تلخی زہر بن گئی تھی۔ بچوں کی آواز میں خوف اتر گیا۔ ماں نے بھی بچاؤ کی کوشش کی، ماموں نے ماں کو بھی نہ بخشا، کہہ دیا سب ان کے خلاف ہیں۔ اس لمحے گھر ٹوٹنے لگا۔ دیواروں تو وہی تھی، رشتے بکھر گئے۔ ماموں کو جب فتح لگا تو انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ وہ تنہا ہوتے جا رہے تھے۔ رات کو کمرے میں تنہا بیٹھے، دل میں عجیب سی بے چینی تھی مگر انا نے سچ چھپا لیا۔ انہوں نے خود کو مضبوط سمجھا، کمزوری ماننا انہیں گوارا نہ تھا۔ اگلی صبح پھر وہی رویہ، سب کو نیچا دکھانے کی کوشش۔ گھر کا ماحول بوجھل ہوتا گیا، سانس لینا بھی مشکل لگنے لگی۔ ماموں نے اسے معمول سمجھا، انہیں اپنی نظر ہی درست لگنے لگی۔ کسی نے انہیں آئینہ نہ دکھایا اور آئینہ دکھانے والا بچہ نہ تھا۔ کہانی یہاں ایک موڑ لینے والی تھی مگر ماموں ابھی اس سے بے خبر تھے۔ ان کی نظر میں سب ویسے ہی تھے۔ اصل اندھا پن انہیں خود لاحق تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر زخم بھرنے کی بجائے گھر کے افراد خاموش رہنے میں آفت سمجھنے لگے۔ ماموں کو یہ خاموشی اپنی فتح محسوس ہونے لگی۔ انہیں لگا سب ان کے تابع ہو چکے مگر خاموشی کے اندر بغاوت پل رہی تھی۔ بھائی نے دل ہی دل میں فاصلے بڑھا لیے، بہن نے آنا جانا کم کر دیا، بچوں نے ماموں سے نظریں چرانا سیکھ لیا۔ یہ سب ماموں کو نہ دکھائی دیا۔ وہ خود کو مرکز سمجھنے کے عادی ہو گئے۔ ہر بات ان کی گرد گمتی تھی۔ ایک دن جائیداد کا معاملہ پھر اٹھا۔ ماموں نے کاغذ میز پر پٹک دیا، کہنے لگے میں ہی اصل حقدار ہوں۔ بھائی نے پہلی بار آواز بلند کی۔ یہ سن کر ماموں کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں عادت نہ تھی سوال سننے کی۔ انہوں نے بھائی کو احسان فرموش کہا۔ بات تلخ الفاظ سے آگے بڑھی۔ ماں درمیان میں آ کر رو پڑی، آنکھوں کے آنسو ماموں پر اثر نہ ہوئے۔ انہوں نے ماں کو کمزور کہہ دیا۔ یہ جملہ سب کے دل پر لگا۔ بہن نے وہی فیصلہ کر لیا کہ اب مزید خاموشی گناہ ہے۔ انہوں نے ماموں کو آئینہ دکھایا۔ سالوں کی تلخ حقیقت ایک سانس میں ماموں کے ساکت کھڑے سنتے ہی چلے گیا۔ انہیں لگا کہ سب سازش کریں۔ انکار نے ان کی سوچ پر پردہ ڈال دیا۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ قصور ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس رات ماموں اکیلے بیٹھے رہے۔ گھر میں پہلی بار سناٹا نہ دیکھا مگر دل میں عجیب شور مچا۔ یادوں نے ایک ایک کر کے گھیر لیا۔ بچپن کے دن وہ یاد آنے لگے جب وہ سب کے لاڈلے ہوتے تھے۔ کب یہ محبت خوف میں بدلی، یہ سوال پہلی بار دل میں ابھرا مگر انا نے پھر راستہ روکا۔ انہوں نے خود کو سمجھایا سب غلط۔ اگلے دن بھائی نے گھر چھوڑ دیا، بہن بھی میں کے آنا چھوڑ دیا، بچوں کی آوازیں صحن سے غائب ہو گئی، گھر واقعی خالی ہو گیا۔ ماموں نے پہلی بار تنہائی محسوس کی،
کسی نے چائے تک نہ پوچھی، کمرے کی دیواریں سوال بن گئی، خاموشی فتح نہیں سزا لگنے لگے۔ ماموں آئینے کے سامنے کھڑے رہے، چہرہ بھائی مگر آنکھیں بدل گئی تھی، انہیں اپنی سختی صاف نظر آنے لگی، دل میں سکون، دل میں ہلکی سی ندامت جاگی، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ رشتے ٹوٹ جائیں تو جڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ماموں نے فون اٹھایا پھر رکھ دیا، معافی مانگنا انہیں اب بھی بھاری لگ رہا تھا۔ کہانی اب انجام کے قریب تھی، سچ دیر سے مگر آتا ضرور ہے۔ ماموں کی نظر بدلنے لگی، مگر لوگ دور جا چکے تھے، وقت گزرتا گیا مگر زخم بھرنے کے بجائے گھر کے افراد خاموش رہنے میں آفت سمجھنے لگے۔ ماموں کو یہ خاموشی اپنی فتح محسوس ہونے لگی، انہیں لگا کہ سب ان کے تابع ہو چکے، مگر خاموشی کے اندر بغاوت پل رہی تھی، اب یادوں کا ملبہ بن گیا تھا۔ ماموں صبح جلدی اٹھتے مگر مقصد کوئی نہ ہوتا، صحن میں خاموشیوں کا استقبال کرتے، وہ کرسی اب خالی لگتی جس پر بیٹھ کے فیصلے سناتے تھے، اب کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ماموں بیمار پڑ گئے، معمولی بخار مگر دل بھاری، انہوں نے فون اٹھایا کئی بار مگر نمبر ملاتے ان کی ہمت نہ تھی، جس پر وہ تھا وہی یاد آئے، جنہیں کمزور سمجھا وہی آنکھوں سے آنسو خود بہنے لگے۔ یہ آنسو آنے سے زیادہ سچے، ماموں پہلی بار خود سے ہارے، انہیں احساس ہوا طاقت رشتے سے نہیں، رشتے طاقت دیتے ہیں، مگر یہ سب بہت دیر سے سمجھ میں آیا۔ چند دن بعد بھائی آیا، چہرے پر صدمہ ہو رہی تھی مگر دل اب بھی نرم تھا۔ ماموں نے نظریں جھکا لی، یہ منظر سب سے بھاری، الفاظ کم مگر معنی گہرے تھے۔ ماموں نے معافی مانگ لی بغیر کسی جواز کے، بھائی کی آنکھیں بھیگ گئیں، کچھ زخم فوراً نہیں بھرتے مگر مرہم رکھ دیا جاتا ہے۔ بہن بھی آہستہ آہستہ لوٹی، بچے اب بھی محتاط تھے، گھر دوبارہ سانس لینے لگا مگر پہلے جیسے نہ تھا۔ ماموں اب کم بولتے، زیادہ سنتے تھے، نظر اب بھی سب پر مگر شک کے بغیر، انہیں معلوم ہو چکا تھا نظر کا دعویٰ سب بدل دیتا ہے۔ ماموں کی نظر میں سب اب انسان لگنے لگے تھے، غلطیوں کے ساتھ، کمزوریوں کے ساتھ، اور یہی اصل جیت تھی۔ یہ کہانی ختم ہوتی مگر سبق زندہ رہتا ہے، جو خود کو سب سمجھتا ہے اکیلا وہ آخر رہ جاتا ہے، جو رشتے سمجھ لے وہی اصل امیر کہلاتا ہے۔